بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہیں۔ میرے ساتھ رانا گلزار احمد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وینکوور کینیڈا سے ہیں اور اس وقت دورے پہ نکلے ہوئے تھے، ہمارے لیے وقت نکالا۔ رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ رانا صاحب، خطے کے اندر بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی اور پھر پاکستان کے اندر بڑی بڑی شخصیات آ رہی ہیں۔ جان باس تشریف لائے، امریکہ کے انڈر سیکٹری ہیں اسپیشلی پولیٹیکل افیئرس کے، وہ پاکستان تشریف لائے۔ پاکستان میں ایکسٹریمزم، ٹیررزم اور سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے تعاون کی بات کی۔ پھر ہم نے دیکھا روسی نائب وزیر اعظم الیکسی اوورشک تشریف لائے 2 روزہ دورے میں۔ انہوں نے انرجی کے حوالے سے بات کی، کنیکٹیوٹی کے حوالے سے روڈ اینڈ ریل کی بات کی، ہیوی انڈسٹری انویسٹمنٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ دفاع کے شعبے کے اندر بھی بات ہوئی ہوگی۔ رانا صاحب، ہم 2 چیزیں بڑی اہم نوٹ کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ رشیا ایشیا لک پالیسی اڈاپٹ کیا ہوا ہے بیکاز امریکہ اور ویسٹ کے جو ہے سینکشنز ہیں اس کی وجہ سے، اور پاکستان اس خطے کا بڑا اہم ملک ہے اور پاکستان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ اچھی بنا کے رکھے تاکہ ہیوی انڈسٹری اور پھر جو ڈیفنس کا تعاون ہے، اکانومی انرجی کے اندر تعاون ہے، اس کو بڑھائے اور تاکہ خطے کے اندر ایک بیلنس بھی قائم ہو سیکیورٹی وائز۔ دوسرا یہ کہ جو پاکستان ہے وہ بھی جب سے ڈفرینٹ سینٹرز آف پاورس ایمرج کر گئے ہیں تو پاکستان بھی اپنی پالیسی کو بیلنس کیے ہوئے اور کامیابی کے ساتھ کر بھی رہا ہے۔ چائنا سے اچھے ہمارا تعاون چل رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا زی سیریز کے ہیلی کاپٹرز پاکستان کو دینے کا انہوں نے اعادہ کیا ہے۔ بینکنگ سسٹم کے اندر بھی کوئی امپرومنٹ نظر آئی ہے، وہ ہم آپ سے سوال بھی کریں گے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اور امریکہ سے اچھی ٹریڈ چل رہی ہے اور آئی ایم ایف کی طرف سے بڑے پازیٹیو سگنلز آئے کہ وہ اپنی جو ٹرینچ ہے وہ پاکستان کو جاری و ساری رکھیں گے۔ تو پہلے تو یہ بتائیے گا، جو روسی نائب وزیر اعظم ہے کافی عرصے کے بعد تشریف لائے ہیں الیکسی اوورشک، اس ڈیولپمنٹ کو آپ سی پیک اور کنیکٹیوٹی کے حوالے سے انکریجنگ دیکھتے ہیں؟ جی سر، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ رشیا کو خود جو اس وقت رشیا کی اپنی سچویشن ہے اس کو نئے پارٹنرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ایشیا سے لے کر لیٹن امریکہ تک۔ تو ان کے جو نائب وزیر اعظم کا دورہ پاکستان کا تھا یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ یہ جتنا پاکستان کے لیے امپورٹنٹ تھا اس سے زیادہ یہ رشیا کے لیے امپورٹنٹ تھا۔ اور اس کے لیے جب وہ آئے ہیں تو بہت سارے ایم او یو سائن ہوئے ہیں، بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ڈسکشن میں آئی ہیں، کچھ آؤٹ کی گئی ہیں اور کچھ جو ہے ان کے اعلانات نہیں ہوئے جو زیادہ سیکیورٹی سے ریلیونٹ یا سینسٹیو میٹر ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو اوپنلی ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے۔ کچھ چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، کچھ اور چیزیں ہیں اس میں جس میں خاص طور پہ پاکستان نارتھ ساؤتھ جو کوریڈور ہے رشین، اس کا پاکستان حصہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ایم او یوز بھی سائن ہوئے ہیں اس میں جو $5 بلین کی بھی انویسٹمنٹ، جو گیس پائپ لائن ہے کوئی 1040 کلومیٹر کی، اس کے حوالے سے $5 بلین از اے ہیوج انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہماری اسٹیل مل ہے، ٹھیک ہے، اسٹیل مل کے حوالے سے کراچی میں بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور اس پہ بہت جلدی امپلیمنٹیشن بھی سٹارٹ ہو جائے گی۔ آپ کی گو کے یہ دریدہ خواہش رہی ہے کہ اس طرح کا کام سندھ میں ہو، تو وہ شاید انہوں نے آپ کی بات کو جو ہے نا سن لیا ہے۔ اسی طرح ہم جو پچھلے 7-8 مہینے سے آپ کو یاد ہوگا اپنے ویلاگز میں ذکر کر رہے ہیں کہ برکس میں پاکستان کی جو ممبرشپ ہے اس کو ایشیا سپورٹ کرے گا، ویلکم کرے گا۔ جس میں انڈیا کی کچھ ریزرویشن ہے اس کو رشیا نے بولا ہے، ہمیں یقین دلایا کہ ہم ان کو دور کریں گے اور پاکستان اس کا ممبر بنے گا، اور وہ الحمدللہ بننے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی بڑی بڑی اناؤنسمنٹس ہو چکی ہیں۔ لیکن جو آپ نے بات کی کنیکٹیوٹی کے حوالے سے، دیکھیے پاکستان کو سستی گیس اور سستا آئل چاہیے۔ اس سارے سنیریو میں پچھلے 2-3 سال میں انڈیا نے سب سے زیادہ رشیا سے بینیفٹ لیے ہے۔ سستا چیپ آئل انہوں نے بائی کیا ہے بلینز ڈالر کا، جس سے انڈین اکانومی کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کے پاس میں وہی ونڈو اوپن ہوئی ہے کہ ان کو بہت ہی چیپ آئل، چیپ گیس جو ہے وہ اویلیبل ہے، آپشن پاکستان کے ہاتھ لگ گیا ہے، جس سے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو بہت بڑی جو ہے وہ بوسٹ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دس از ویری امپورٹینٹ۔ اور اسی حوالے سے جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں، ایم او یو سائن ہوئے ہیں، اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہیں، اور اس کو ایم او یو جو سائن ہوئے ہیں اس کو جو ٹائٹل انہوں نے دیا ہے وہ ٹریڈ اینڈ کنیکٹیوٹی، ٹھیک ہے۔ ٹریڈ کی تو بات انہوں نے شروع کر دی ہے جس میں ان کی انویسٹمنٹس بھی سٹارٹ ہو رہی ہیں، اب ٹریڈ بھی سٹارٹ ہو رہی ہے، اسٹیل ملک کا آپشن بھی آ گیا، باقی بھی انویسٹمنٹس وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گی۔ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے ہم ان کو ایکسس دیں گے ٹورڈز گوادر پورٹ،
تو سی پیک اور گوادر پورٹ کو آپ بالکل اسکپ نہ کریں. رشیا کی یہ ضرورت ہے, اس کی دیرینہ خواہش بھی رہی ہے پچھلے 40-50 سالوں سے, کیونکہ اس کے جو اوشنز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ 6 مہینے فروزن رہتے ہیں. وہ سمندر کے راستے جو سستی ترین تجارت ہوتی ہے وہ نہیں کر پاتا ہے آدھا سال. تو اس کو جو بیسٹ اور سب سے جو ترین آپشن پڑتا ہے وہ ہماری گوادر پورٹ پڑتی ہے. تو اس حوالے سے بھی اس دورے کے دوران کافی پیش رفت ہوئی ہے. تو اوور آل جو ہے, جو پاکستان کو چاہیے تھا, جس طرح کا بوسٹ چاہیے تھا, اور پچھلے 6-7 مہینے سے جو ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ رشیا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, اس حوالے سے وہ چیزیں اب جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ. اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ چائنا کی طرف سے چائنیز پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں, بہت بڑا SCO کا سمٹ بھی ہو رہا ہے نیکسٹ منتھ. اسی طرح جو بنگلہ دیش میں بھی اوور آل جو چینج آیا ہے وہ پاکستان کی بہت زیادہ فیور میں گیا ہے. اسی طرح ایران کے ساتھ بھی دیکھیں ہمارے ملٹری ریلیشن شپس بہتری کی طرف جانا ہے. اوور آل تھنگز آر گیٹنگ بیٹر. جو پاکستان ہے وہ سیریس کرائسس سے نکل کے گریجویٹلی آہستہ آہستہ ایک بہتر سمت میں گامزن ہونا شروع ہوتا ہے. جتنے بھی ہم نے پروگرامس کیے, زیادہ تر آپ نے کمنٹس دیکھے ہوں گے دوستوں کے, وہ ذرا سا اس حد تک مطمئن نہیں تھے کہ سی پیک کا کیا بنے گا, بیکاز بلوچستان کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں, اور پھر چائنیز کی ریزرویشنز ہیں, رشینز بھی ذرا ریلکٹنٹ ہیں, ان کی زیادہ اچھی ہے انڈیا کے ساتھ. لیکن اب جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ریجن کے اندر اور ریجن سے تھوڑا سا باہر, وہ تو بڑے اچھے پراسپیکٹس دکھا رہی ہے سی پیک اور کنیکٹیوٹی کی کامیابی کی. جس طرح آپ نے ذکر کیا, ایران کے ساتھ غالباً ایئر فورس کی ٹریننگ کے حوالے سے معاہدہ ہوا, اور کنیکٹیوٹی کے حساب سے چاپ باہر ہمارے لیے بھی اہم ہے, اور ان کے لیے اپنا ہمارا جو گوادر ہے وہ بڑا اہم ہے, ہم اس کو سسٹر پورٹس کہتے ہیں. پھر اسی طرح سے رشینز کے ڈپٹی پرائم منسٹر کا آنا, اور پھر آپ بتا رہے ہیں کہ چائنیز پریمیئر بھی آ رہے ہیں. اس میں ایک کرٹیک اور بھی ہے رانا صاحب, اور وہ یہ کہ اگر صدر پیوٹن آتے ہیں, ہمارے دوست ڈاکٹر قمر چیمہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں, اگر صدر پیوٹن آتے اور اگر صدر زی بھی آ جائیں SCO کے اندر, تو پاکستان کا ذرا قد کاٹ بلند ہوگا. تو ان کا نہ آنے کی وجہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا, کہ کیا ان کو پاکستان کو ایک حد تک انہوں نے رکھا ہوا ہے, لائک اس گریڈ تک ہم نے اس کو لے کے جانا ہے اور اس سے زیادہ نہیں لے کے جانا, یا کوئی اور معاملات؟ دیکھیں, جو بائی لیٹرل ریلیشن شپس ہوتے ہیں اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. ایک وہ وقت تھا, اس کو ڈارک ایجز کہہ لیں, ٹرانزیشن کہہ لیں, کہ 10 سال نہ ان کی طرف سے کوئی آیا نہ ہماری طرف سے کوئی رشیا گیا. پھر ایک وقت آیا کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہمارے ریلیشن شپ بحال ہونا شروع ہوئے, تو وہ پرائم منسٹر لیول تک تو آ چکے ہیں. جب پیوٹن کا دورہ ہے, یا جو شی صاحب کا چائنیز جو پریزیڈنٹ ہے ان کو دورہ ہے, وہ بھی ایک دن آئے گا کہ وہ یہ چیزیں ممکن ہوں گی. لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت بھی جو دورے ہیں وہ پرائم منسٹر لیول پہ ہو رہے ہیں دونوں کنٹریز کے, تو اس کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. ہم نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ سفر طے کیے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ 2 سال بلکہ 1.5 سال پہلے تو ہم ڈپارٹ اور سری لنکا بننے کی باتیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے, 1.5 سے 2 سال کے اندر اندر آپ چینج دیکھیں گے کہاں سے کہاں آ گیا ہے. رشیا چل کے آ رہا ہے, چائنا چل کے آ رہا ہے, سی پیک دوبارہ زندہ ہو رہا ہے, بلینز ڈالر کی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں. اور آپ نے جو بات کی, ہم جو باتیں پچھلے 8 مہینے سے یا 1 سال سے کر رہے تھے, ہم نے کبھی بھی خواہش کو خبر بنا کر پیش نہیں کیا. ٹھیک ہے, ہماری نظر ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, پولیٹیکل اکانومی پہ آپ کی بھی بہت زیادہ نظر ہے, ہماری بھی نظر ہے, کوشش کرتے ہیں ہم طالب علم ہیں سارے سینیریو میں. تو جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے. دیکھیں, ایک طبقہ ہے جس کا کام ہے کہ ہر چیز میں نیگیٹیوٹی کو تلاش کرنا. نیگیٹیوٹی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیو چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں بیلنس رکھنا ہوتا ہے ایز بینگ اے جرنلسٹ, جو پولیٹیکل اکانومی کے ہم اسٹوڈنٹ ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں پازیٹیو بھی چل رہی ہیں. تو پاکستان میں جہاں بہت کچھ نیگیٹو ہوتا رہا, وہاں بہت کچھ پازیٹیو بھی ہوتا رہا. آپ دیکھیں کہ ہماری پچھلے 6 مہینے میں ہماری کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے پاکستان کی. ٹھیک ہے, بلومبرگ سے لے کے فنچ تک سب نے پازیٹیو رپورٹنگ سٹارٹ کی ہے. یہ وہ ادارے ہیں جو فیک نیوز پہ نہیں چلتے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی ہے. دی اکانومسٹ ہے, اس نے بڑے حوصلہ افزا جو ہے وہ آرٹیکلس پرنٹ کرنا شروع کیے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے. تو ایک پازیٹیو چینج آنا شروع ہوا. جب پازیٹیو چینج آنا شروع ہوا, وہ گراؤنڈ تیار ہوا, تو پھر رشیا بین ہو گیا, پھر چائنا دوبارہ سے ایکٹیو ہو گیا, سی پیک کی بحالی کی باتیں شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, نئے نئے پروجیکٹس کی باتیں شروع ہو گئی. انڈسٹری کی ری لوکیشن پہ ہمیں 6 مہینے میں کتنی بار بات کی کہ چائنا سے ری لوکیٹ ہو رہی ہے. اور اب باقاعدہ جو ٹیکسٹائل
सेक्टर है, उनकी 2 बड़ी कंपनीज ने बाकायदा अनाउंसमेंट कर दिए कि हम अब ये प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये पंजाब और सिंध में एट ए टाइम स्टार्ट हो रहा है, और सिर्फ इसी से, ठीक है, इसी की रिलोकेशन से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है सिर्फ, ठीक है, इसी से जो है को 500,000 जॉब्स पाकिस्तान में क्रिएट होने जा रही हैं अगले 2 से 3 सालों में। तो वो बेहतर चीज़ें हैं जो पाकिस्तान का रुख कर रही हैं। पर अभी भी हम यही बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान अपना बुरा तरीन वक्त 2 साल पहले देख के बेहतरी की तरफ वो चल पड़ा है। यही रीज़न है कि IMF भी अब कंफर्टेबल है, वो हमें पैसे देने के लिए तैयार है, ठीक है, दूसरे भी इदारे इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब ने भी ऑलरेडी, जो सेंडक है हमारा प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में, उसमें ऑलरेडी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट कर चुका है प्रोसेस। UAE है, बाकी बहुत सारे कंट्रीज हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से भी अभी इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो वो हमारी क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने से जो ही मस्बत इशारे स्टार्ट हुए, तो फिर देखिए लोग कामयाबी के साथ चलते हैं। इवन पर्सनल कैपेसिटी होती है जो डॉक्टर साहब, वो ये होती है कि लोग उसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं जो जिसका कामयाबी का रिकॉर्ड होता है। लोग कामयाब लोगों के साथ बिजनेस करना चाहते हैं ना, नाकाम लोगों के साथ नहीं करना चाहते। तो जो ही दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान अब जो है वो नाकामी से कामयाबी की तरफ चलना शुरू हुआ है, तो वो इन्वेस्टर्स आना शुरू हो गए हैं, और ये भी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। अभी भी 2 साल मैं समझता हूँ हमें लगेंगे इस क्राइसिस से निकलने के लिए। 2 साल के बाद आप देखेंगे कि हम इंशाल्लाह बहुत बेहतर पोजीशन पे होंगे। हमारी इकोनॉमी, हमारे यहाँ जो महंगाई का प्रॉब्लम है, जो इस लोगों में गुर्बत का प्रॉब्लम है, तो इसमें किसी हद तक कमी वाक़ई होगी, लोग बेहतरी की तरफ जाएंगे, लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। वैसे राणा साहब, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री आ रही है चाइनीज की, तो बढ़िया, ये तो बड़ा वेलकमिंग भी है, लेकिन चूंकि टेक्सटाइल दुनिया में पाकिस्तान की बड़ी मशहूर है, हमें तो हाई टेक इंडस्ट्री चाहिए ताकि ऑटोमोबाइल्स हो, रक्शाज हो, स्कूटीज हो। मैं देख रहा था इराक के अंदर इंडियन स्कूटीज एंड रक्शाज बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ से होनी चाहिए ताकि जिन शोबों के अंदर हमारे पास लैकिंग है उसके अंदर हमारे यहाँ महारत है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, चूंकि हम ब्रिक्स में शमूलियत अख्तियार करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम वो भी जाएंगे, और रशियन ने कहा है कि कंसेंसस हम डेवलप कर लेंगे। इनफैक्ट उसमें इंडिया की कंसेंसस की भी ज़रूरत पड़ेगी। वेनेजुएला के सदर के इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि वो कहते हैं कि जो हमारे एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं ऑयल एंड गैस के, वो अब अमेरिका के साथ नहीं ब्रिक्स के साथ करेंगे। तो जो ब्रिक्स की जो 43% इजारादारी थी एनर्जी रिसोर्सेज पर दुनिया के, अब वो बढ़कर 60+ हो जाएगी। तो इस सूरत में पाकिस्तान का ब्रिक्स में ज्वाइन करना कैसे देखते हैं आप? इसके असरात क्या देखेंगे? देखिए, जो ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म है उस पे पाकिस्तान के लिए हासिल करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि वहाँ पर जो ताकतें हैं वो पहले तो इंडिया मौजूद है, जिससे हमारा पॉलिटिकल रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। पहले पॉलिटिकल रिलेशनशिप बेटर होगा तो हमारा फिर तजारती रिलेशनशिप बेहतरी की तरफ जाएगा। फिर रशिया है, रशिया के पास देने के लिए बहुत कुछ है, हम ले सकते हैं। और उसके बाद जो है चाइना है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसी तरह जो बाकी जो है जो कंट्रीज हैं, जैसे वेनेजुएला है, बहुत सारे मेजर प्लेयर हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो ये बहुत सारे कंट्रीज हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में। और पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है अपना, पाकिस्तान का जो इस वक्त है, वो हम 20% भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जो हमारी कैपेसिटी है, हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो जो ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे खास तौर पर जो लैटिन अमेरिका के कंट्रीज हैं। जैसे हमारे यहाँ माइनिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो चिली इस वक्त दुनिया का लीडर है लैटिन अमेरिका का, तो वो ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से हम उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ओवरऑल जो है हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से, और वो हमने अब लेना शुरू भी कर दिया है। इसको कह लें कि एक तरह का प्रेप चल पड़ा है कि हमारी मेंबरशिप भी प्रोसेस में है, लेकिन वो जो हम बेनिफिट ले सकते हैं हम उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल भी पड़े हैं, लेकिन ये 2 से 3 साल लगेंगे। आप देखेंगे कि ब्रिक्स के कंट्रीज की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होगी, हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो ब्रिक्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है पाकिस्तान। अच्छा राणा साहब, ये CIFTIS इसने कहा है कि पाक चीन जो बैंकारी है उसके ताल्लुकात के फ़रोग के हवाले से राय खुल गई है और काविशें डाली जा रही है। तो ये क्या काविशें हैं और इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होने लगा है?
دیکھیے سر، جب ٹریڈ آپ کی بڑھتی ہے تو بینکنگ سیکٹر کا جو رول ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. لین دین ہے آپ کا، جتنے بھی میٹرز ہیں، اور اس میں آلریڈی ہم جو ہے یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ سی پیک کے حوالے سے اب ہمارا فیوچر میں جتنا لین دین ہوگا، جتنی ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹ امپورٹس ہوں گی، انویسٹمنٹس ہوں گی، وہ یو ایس ڈالر میں نہیں ہوں گی بلکہ لوکل کرنسیز میں ہوں گی. تو اس لیے جو بینکنگ سیکٹر ہے ہمارا، وہ اس کا کردار جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. اور آلریڈی برکس کے پلیٹ فارم سے جو ڈالر کا جو ممبرز حضرات آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ ہم ڈالر کی بجائے لوکل کرنسیز میں جو ہے وہ ٹریڈ سٹارٹ کریں گے. تو یہ جو اب نیا انیشیٹو ہے، یہ اسی کی کڑی ہے کہ لوکل کرنسیز کی جو تجارت ہے اس کو فروغ دیا جائے. تو جو بینکنگ سیکٹر کے ساتھ جو اب ہمارا یہ لیٹسٹ ایم او یو جو سائن ہو رہا ہے، تو یہ اسی کی کڑی ہے. اور فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ جو لوکل کرنسیز ہے اس کا رول بڑھے گا، اور بینکنگ سیکٹر کا بھی جو کوآپریشن ہے وہ ڈے بائی ڈے زیادہ اسٹرینتھ. رانا صاحب، یہ 75th سیلیبریشنز منائی گئی چائنیز ایمبیسی کے اندر، اور یہ ایک انپریسیڈنٹیڈ ہم نے واقعہ دیکھا کہ ہمارے پریزیڈنٹ بھی وہاں تھے، پرائم منسٹر بھی وہاں تھے، فارن منسٹر اور پلس ڈپٹی پرائم منسٹر وہ بھی وہاں تھے، اور باقی منسٹرز بھی تھے. کسی اور ایمبیسی کے میں نہیں سمجھتا کوئی اس طرح کی سیلیبریشنز ہوں. تو وہاں پہ اتنی ہائی لیول کی ہماری جو مشینری ہے اور حکومتی ارکان جو ہے وہاں بھی موجود. کیا سگنلنگ دے رہے ہیں ہم چائنا کو؟ سر، ہم نے صرف چائنا کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو، خاص کر امریکہ کو یہ سگنل دیا ہے کہ اب ہم چائنیز کیمپ کے ساتھ. پہلے ہم ڈبل مائنڈیڈ رہے کہ ہم چائنا کے ساتھ ہیں، امریکہ کے ساتھ ہیں، لیکن اب جو پچھلے 1.5 سال میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، خاص طور پہ جو نئی گورنمنٹ آنے کے بعد، فیبرری کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، تو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، موجودہ گورنمنٹ ہے، اس نے بہت زیادہ ہوم ورک کے بعد، سوچ بچار کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہمیں چائنیز کیمپ کے ساتھ رہنا، برکس جیسے پلیٹ فارمز کے ساتھ جڑنا جو ہے، اسی میں شاید ہماری بہتری ہے. اور اسی میں ہم جو ہے ہماری جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے یہ زیادہ رول پلے کر سکتا ہے. چائنیز بلاک، برکس کا بلاک. تو یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ ہماری پوری گورنمنٹ، پرائم منسٹر، صدر پاکستان، ہماری فیڈرل کیبنٹ، وہ آپ کو اس چائنا کا جو نیشنل ڈے تھا اس پہ آپ کو اکٹھی نظر آئی. تو یہ ایک میسج دیا گیا دنیا کو، خاص کر امریکہ کو، کہ اب جو ہے ہم چائنیز کیمپ کے ساتھ ہیں. اور فیوچر میں آپ کو یہ ریلیشن شپ زیادہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا. چائنا کی انویسٹمنٹس بھی بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی. چائنا نے بھی سر بہت زیادہ کانفیڈینس پاکستان کو دیا ہے پچھلے 6 مہینے میں کہ کوئی بھی سیریس کرائسس ہوا، خاص طور پہ فائنینشیل، چائنا پیچھے نہیں ہٹے گا. چائنا پاکستان کو نہیں گرنے دے گا. چائنا پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دے گا. تو یہ ایک طرح سے انہوں نے بلینک چیک دیا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اور چائنا کا یہ کمال ہے کہ چائنا کبھی بھی تشہیر نہیں کرتا. جیسے اس کی سی پیک پروجیکٹس ہیں، ڈیولپمنٹس ہیں، انویسٹمنٹس ہیں، اس کی تشہیر پاکستان تو کرتا ہے، چائنا نے کبھی نہیں کی. جیسے امریکنز ہیں، وہ یو ایس ایڈ کے پلیٹ فارم سے کچھ $1 ملین کی بھی کوئی انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ تشہیر بہت کرتے ہیں، ٹی وی پہ ایڈس چلاتے ہیں نا. تو یہ ایک اپنا اپنا سٹائل ہے. اور ایک اور چیز جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ، امریکہ ہمیشہ ہمیں پریشرائز کرتا ہے کہ اس کے ساتھ، چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ نہ رکھو، رشیا کے ساتھ نہ رکھو، یہ کرو، یہ نہ کرو، وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. لیکن چائنا کا یہ کمال ہے کہ چائنا نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ آپ امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ نہ رکھو. وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور وہ بیلنس ریلیشن شپ لے کر چلتا ہے. تو بہرحال یہ خوشائند بات ہے کہ ہم نے بہت ٹائم کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں ایکچولی کہاں پہ کھڑا ہونا ہے اور کس بلاک کے ساتھ چلنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ریلیشن شپ ہمارا امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھا رہے گا، چلے گا، چلنا بھی چاہیے. لیکن جو ہمارا جھکاؤ ہے وہ مکمل طور پہ چائنیز بلاک کی طرف ہے، اور وہ میسج ہم دنیا کو دے چکے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کے وقت. ناظرین، آپ نے رانا صاحب کی انالیسس دی، اور آخری انالیسس نے تو مجھے بھی لا کے رکھ دیا کہ ہمارا جھکاؤ چین کی طرف ہوگا، جبکہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی کی ہم بیلنس رکھیں گے. اور ڈیفینیٹلی یہ لگتا بھی ہے، چونکہ اگر آپ ایس سی او کے اندر ایکٹیو ہیں، پھر برکس کو جوائن کرنے جا رہے ہیں، اور اتنی ہیوی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، $5 بلین کی رشینز کرنے جا رہے ہیں. چائنیز کی کوئی $5 بلین کا ٹارگیٹ سیٹ کیا انہوں نے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کو ہم باہر ایکسپورٹ کریں گے. اگر یہ معاملات اس طرف جائیں گے اور کنیکٹیوٹی ہوگی،
تو جہاں سے شکر زیادہ آئے گی انفیکٹ وہیں کا میٹھا بھی زیادہ ہی ہوگا, نظام پہ اثر تو ہوگا. بہرحال آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا. رانا صاحب ونس اگین تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ ویک پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور آپ کے تدفیر سے ہم مستقبل. آدمی کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.